اصل میں بریلویت کا سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے نا، میں نے اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ماخوذ ہی رافضیت اور شیعت سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ بریلوی جتنے بھی ہیں تقریباً، میں پہلے 70-80% کہا کرتا تھا، لیکن اب مجھے آہستہ آہستہ یہ تسلی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ 90 سے 95% اندر سے رافضی ہیں، لیکن اپنا رفض چھپانے کے لیے بعض باتیں وہ کرتے ہیں جو اہل سنت والی ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرات شیخین کا نام لے کر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہاں اس ویڈیو میں بھی طاہر القادری نے شہر اعتکاف میں جو بیان کیا ہے، اس میں انتہائی دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے مسلک کے الیاس قادری کو اس بات پر رد کیا ہے کہ اس نے عرس حضرت امیر معاویہ منایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اسلام میں کسی بھی بزرگ کے عرسوں کی نہ میلاد کے دنوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس نے یہ عرس کر کے کم سے کم اپنے اندر، اپنے مسلک کے اندر کا رفض تو کم سے کم ظاہر کر دیا کہ کون کون چھپا ہوا رافضی ہے، اور بڑی بڑی بلیاں تھیلے سے باہر آئی ہیں، جن میں ایک طاہر القادری تھا۔ میں اس کی انتظار میں تھا، لیکن یہ بھی آ گیا اور اس نے بول دیا، چونکہ یہ باہر ملک میں تھا اور ابھی آیا تو اس نے آتے ہی اپنا اندر کا جو وہ تھا ظاہر کیا۔ افسوس کی بات یہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ نام لیتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے، ان کو صحابی بھی کہتا ہے، ان کو مقام صحابیت بھی ان کے لیے مانتا ہے، لیکن اس کو غصہ اس بات پر ہے کہ ان کا تم نے دن کیوں منایا، ان کے فضائل و مناقب کیوں بیان کیے، 13 صدیوں میں کسی نے فضائل و مناقب ان کے بیان نہیں کیے، تم نے ان کے نام کی مسجدیں کیوں بنوائی، اور اسی طریقے سے اس نے کچھ باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ رافضیت کی علامت ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کو پیش کرتے ہیں، یہ بیماری ہی رافضیت میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں دونوں قابل احترام ہیں، مقام کے اعتبار سے حضرت علی ضرور زیادہ اوپر ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام ہیں، اور ان کا احترام ہم مسلمانوں پر اسی طرح واجب ہے جیسے ہر صحابی کا احترام ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجدیں بن سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجدیں بننی چاہیے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بھی بیان کرنے چاہیے۔ 13-14 صدیوں میں اس ظالم کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب نہیں ملے۔ محدثین نے، حتیٰ کہ ترمذی نے اپنے ترمذی شریف میں باب باندھے ہیں، باب مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر مولانا ساجد خان صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے 40، جس میں صحیح احادیث جمع کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے مناقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے موجود ہیں۔ باقی رہا ان کا تذکرہ کرنا، ان کو بے گناہ اور بے خطا کہنا، اس پر یہ تکلیف تو صرف کسی رافضی کو ہی ہونی چاہیے، اور ان کے نام کی مساجد بنانا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الطاف حسین اپنی اماں کے نام کا اسپتال بنا سکتا ہے، عمران خان اپنی ماں کے نام کا اسپتال بنا سکتا ہے، سیاسی لیڈر اپنے ناموں پر مساجد بنا سکتے ہیں، اس ملک میں ایک دنیاوی شاہ فیصل بادشاہ کے نام کی مسجد بن سکتی ہے، حتیٰ کہ طاہر القادری کا جو باپ تھا اس کے نام پر عرس ہو سکتا ہے، اس کے نام کی مساجد بن سکتی ہیں، لیکن اگر مساجد نہیں بن سکتی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نہیں بن سکتی۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ نواز شریف کے نام کی مسجدیں خود انہوں نے بنائی ہیں، راحیل شریف پاک فوج کے سربراہ گزرے ہیں، ان کے نام کی مسجدیں بنی ہیں، اسلام آباد میں ان کے نام کی ایک مسجد بنی ہے۔ تو ایسے ظالم ہیں یہ لوگ کہ دنیاوی بادشاہ اور آج کے زمانے کے لوگوں کے نام کی مسجدیں تو ان کو 13 صدیوں میں مل جاتی ہیں، اس پر انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا، اور اگر احتجاج کیا تو اس بات پر کہ الیاس قادری نے یہ کیوں کہا کہ میں 100 یا 1000 مسجدیں حضرت امیر معاویہ کے نام کی بناؤں گا۔ ظالم، تجھے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت نظر نہیں آ رہی، پھر کہتا ہے ان کے مناقب بیان نہ کرو، تم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو، یہ ان کے مناقب نہیں ہیں، تم ان کو صحابی مان رہے ہو، یہ ان کے مناقب نہیں ہیں۔ ان ظالموں کو اس بات پر بھی شرم نہیں آتی۔ باقی جو یہ روایت پیش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا، اس کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں جو لکھا ہے فئہ باغیہ، اس میں لغوی اعتبار سے علماء نے تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ باغی کا مطلب ہر جگہ پر وہ اسلامی حکومت سے بغاوت نہیں ہوتی، بلکہ باغی کا مطلب کبھی کبھی طلبگار کی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر 16ویں پارے میں 16ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، وہاں ہے ذالک ما کنا نبغی، وہاں نبغی کا لفظ موجود ہے، اور یہ نبغی اسی باغی سے جمع متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم یہی تو چاہتے تھے، اسی کے تو ہم طلبگار تھے۔
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طلبگار تھے، اس معنی میں ان کو باغی کہا گیا۔ باقی دوسرا اگر اس کو اصطلاحی معنوں میں لے لیا جائے باغی بغاوت سے، تو تب بھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں ہے یہ حدیث۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فئہ باغیہ حضرت عمار کو قتل کرے گا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگوں کے درمیان میں جو سب سے بنیادی سبب تھا وہ بیچ کے لوگ تھے، جن ظالموں نے، جو صحابی نہیں تھے، بعد کے لوگ تھے اور وہ مسلمانوں کو لبادہ اوڑے ہوئے تھے، سبائی تھے اور خوارج تھے، جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان میں جنگیں بھی کروائی، اور ان دونوں میں سے جو صحابہ تھے ان کو چن چن کر قتل کروایا، کیونکہ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کا وجود اس دنیا میں باقی رہے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کے وجود، جن کو صحابہ کا وجود اسلام میں پسند نہیں ہے، تو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، بلکہ وہ فئہ باغیہ تھا جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ خوارج ظاہر ہوئے، سب کو پتہ چلا پھر۔ اور ایک روایت انہوں نے اور پہ ان ظالموں کو یہ نہیں پتہ کہ مسلم شریف میں اسی فئہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں نبی علیہ السلام نے فئتین مسلمتین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دو مسلمان طبقوں کے درمیان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کروائیں گے۔ تو ایک حدیث میں فئہ باغیہ اور دوسرے میں فئتین مسلمتین، یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ فئہ باغیہ سے مراد وہ گروہ لیں جو بیچ والا تھا، جو ظالم صحابہ اکرام کے بیچ میں قتل عام کروانے کا سب سے بڑا بنیادی سبب تھا، اور فئتین مسلمتین سے حضرت امیر معاویہ کا گروہ لیں، کیونکہ حضرت حسن نے صلح ہی حضرت امیر معاویہ سے کی تھی، لہٰذا وہ گروہ مسلمانوں کے گروہ میں سے شمار ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ اور دوسرا ان کا نظریہ یہ کہ اگر کوئی آدمی حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرے تو ان کے بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین لازم آتی ہے، گویا یہ حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ کا مقابل قرار دیتے ہیں، گویا ایک دوسرے کے دشمن قرار دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، دو بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہر لڑائی کرنے والے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ بعض دفعہ، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں اور کچھ بیچ والوں کی شرارت کی وجہ سے دو بھائی لڑ پڑتے ہیں، حقیقت حال ان پر جب واضح ہوتی ہے تو صلح ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ حقیقت واضح ہوئی کہ کچھ بیچ کے لوگ خوارج ہمیں لڑوا رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور یہ صلح سن 41 ہجری میں ہوئی، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت زہر سے سن 46 ہجری میں، گویا 47 ہجری میں، گویا 6 سال وہ صلح کرنے کے بعد زندہ رہے، کوئی شکایت نہیں کی حضرت امیر معاویہ سے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 60 ہجری میں، حضرت حسین اس وقت تک زندہ رہے ہیں، حضرت حسین وہ 60 ہجری تک زندہ تھے، اس درمیان بھی کوئی حضرت حسین نے شکایت نہیں کی حضرت امیر معاویہ سے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے جس سے صلح کی اس سے ہماری بھی صلح ہے، حضرت حسن نے جس کو امیر مانا وہ ہمارے بھی امیر ہیں، حضرت حسن نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کے ہاتھ پہ ہماری بھی بیعت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے جنگ کی یزید سے، ان کی ہماری بھی جنگ ہے، ہم حضرت حسین کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں، حضرت حسن کی بھی۔ اصل اہل بیت اطہار کے ماننے والے تو ہم لوگ ہیں، خوارج وہ لوگ ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں جنگ چاہتے ہیں، جو آج تک ان دونوں کے درمیان میں صلح کو تسلیم نہیں کرتے، اصلی خارجی رافضی تو وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے۔